حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. سحری کھانا جو ہمارا ہی 100% فائدہ ہے، اس میں بھی پھر انعام. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے: جماعت میں، نماز جماعت سے پڑھنا، سرید میں اور سحری کھانے میں. اس حدیث میں جماعت سے یہ بھی مراد ہے کہ نماز کی جماعت ہو یا ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے. سبحان اللہ. یہ سرید کے بارے میں بتا بھی چکا ہوں کہ جہاں دعوت ہو یا جہاں وقت لگا رہے ہوں تو وہاں پر یہ سرید والی سنت پہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ دوسرے باقی جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعدد روایت میں سحری کی ترغیب فرمائی ہے، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے. اس لیے روزے داروں کو اس میں ہم خرما و ہم ثواب کے خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب. مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط و تفریط ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ذوف محسوس ہونے لگے اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ٹکاریں آتی رہیں. امید ہے کہ ہم سمجھ گئے ہوں گے، میں بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کی کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا، ریا اور دکھلاوا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. آج سحری نہیں کرتے ہم لوگ، کہہ رہے بھائی آپ نے رات کو ہوٹل پہ جا کر بہت کھا لیا ہے، برگر کھا لیا، اب کھانے کی ہمت نہیں ہے، اور سحری کھانے پر فرشتے اور اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں. حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے. یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، ذرا غور کرنا آپ اور اپنے پیاروں کو سمجھائیں. بحث کرنا منع ہے اور کسی سے ضد کرانا منع ہے. صرف اتنا بتا دیں کہ حدیث پاک میں ہم نے سنا کہ ہمارے اور اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے. وہ سحری نہیں کرتے تھے اور ہمارے کو سحری کرنے کا اس لیے ثواب ہے. ان کی مخالفت کرنی ہے، وہ سحری نہیں کھاتے. ایک جگہ ارشاد ہے سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے. ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید کہتے ہیں، سرید کہتے ہیں نا، اس میں گوشت میں روٹی ڈال کر، ہاں سرید میں اور سحری کھانے میں. اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے. اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے، تیسرے سحری. لیکن جب ہم دعوت میں جائیں، جب ہم وقت لگا رہے ہوں، جماعت میں نکلے ہوئے ہوں، حج یا عمرے کے گروپ میں ہوں اور سب کے لیے مل کر کھانا آتا ہے، اس وقت یہ حرکت نہیں کرنی ہے.
یہ روٹی کے ٹکڑے ڈال ڈال کے پورا شوربہ تو روٹی نے چوس لیا. اب ایک کو دیکھ کے دوسرا، دوسرے کو دیکھ کے تیسرا، تیسرے کو دیکھ کے چوتھا. اب جو جناب خدمت تھے ان کے لیے بچا ہی نہیں. ہڈیاں بچی ہے کہ آپ یہ کھا لیں، ہڈیوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. جیسے اچھا کھانا پہلے گھر کے بڑوں کو، والدین کو، دادا وغیرہ کو کھلانا چاہیے، بوٹی اچھی ان کو دینی چاہیے. ہم تو سیدھا پہلے جھپٹتے، جب تک دادا کا ہاتھ آگے بڑھے، جب تک ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا ہے. بھائی دادا کا ہاتھ ایسے ہی بڑھے گا نا یا ایسے بڑھے گا؟ جب تک دادا کا ہاتھ آگے بڑھے. ہم نے ڈونگا لے لیا، اچھی بوٹیاں کھا لی، دادا ساری زندگی تو بوٹیاں کھائی ہیں، اب یہ شوربہ پیے، شوربے میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. دادا میں نے ابا سے سنا ہے آپ کو یہ ہڈی پسند تھی. اور بھائی تو جب پسند تھی اب تو دانت ہی نہیں ہے تو ہڈی کہاں سے کھاؤں گا؟ ہے وہ میٹھے کے اندر بادام پستے ہیں، چن چن کے پورا نکال لیتے ہیں اور گنجا کر کے دوسرے کو دے دیتے ہیں. بھائی آج کل کے حالات صحیح نہیں ہے. 15 گھنٹے کا روزہ ہے، بادام پستہ گڑبڑ کرتا ہے. گڑبڑ کہاں کرتا ہے؟ وہ تو اور تکلیف پہنچاتا ہے. ہم اپنے حالت کی بات کر رہے ہیں، ہمارا دوسروں سے واسطہ نہیں. کھانا کھاتے ہوئے چبانے میں دیر نہ ہو جائے. سامنے گلاس رکھا ہے، سامنے جگ رکھا ہوا ہے، سمجھے بھائی؟ تو یہاں شوربے سے گیم نہیں کھیلنا ہے. اس طرح پہلے والدین کو، دادا دادی کو، گھر کے بڑے کو، کوئی بزرگ آیا ہے پہلے ان سے شروع کرانا ہے. آداب معاشرت میں سب لکھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے آؤ برکت کا کھانا کھا لو. ایک حدیث میں وارد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو. اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا سحری کا، یہ سنت ہے سحری کھانا.